صلی اللہ رسول اکرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصے میں عید الاضحیٰ آنے کو ہے، اور اگر ہم قربانی سے متعلق آج گفتگو کریں تو میرا خیال بے محل نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ قربانی کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، صاحب نے ایک سوال پوچھا، غالباً کینیڈا سے یا کسی ایسے ہی ملک سے۔ سوال یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر محیط ہے، اور وہ غفور الرحیم بھی بے حد و حساب ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ رب سے یہ سوال کر سکے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، وہ اپنا مالک خود ہے، اور یہ تمام چیزیں جو کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب اسی کی ہیں، تو بحیثیت مالک کل کے وہ جس کو چاہے جو چیز چاہے بخش دے، نہ کسی میں یہ طاقت ہے نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے یہ پوچھے کہ اس نے کسی کو یہ عطا کیوں فرمایا۔ ان سب چیزوں میں کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی شک نہیں کہ جہاں وہ ہمارے دوسرے گناہ معاف کرتا ہے، ہماری دوسری کوتاہیاں اور دوسری لغزشیں سب معاف کر دیتا ہے، وہ اس پر بھی یقیناً قادر ہے کہ وہ شرک کو بھی معاف کر دے، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جب اس نے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ انسان کو واضح کیا ہے قرآن میں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، بخشنے والا ہوں، جو مجھ سے بخشش کی درخواست کرے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لوگوں کی کوتاہیوں سے میں صرف نظر کرتا ہوں، لوگوں کی گناہوں سے صرف نظر کرتا ہوں۔ وہیں اس نے ایک وارننگ بھی دی کہ میں سب معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ اس کی کمٹمنٹ ہو گئی انسان کے ساتھ۔ جب اس نے کہا کہ میں رازق ہوں، میں رزق دیتا ہوں اور ہر جاندار کو اس کا رزق بہم پہنچاتا ہوں، یہ کمٹمنٹ تھی۔ جب اس نے کہا کہ میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، تو یہ اس کی کمٹمنٹ ہے انسان کے ساتھ کہ میں تمہیں پالوں گا، وہ پالتا ہے۔ اسی طرح یہ کمٹمنٹ ہے کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن شرک جیسا جرم معاف نہیں کروں گا۔ تو یوں اپنے کمٹمنٹ کی پاسداری میں وہ معاف نہیں کرتا، لیکن اس کے غفور الرحیم ہونے کی صفت اس قدر زبردست ہے کہ شرک کو بھی وہ توبہ کرنے پہ معاف کر دیتا۔ اگر شرک سے توبہ کر لی جائے تو وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس انداز میں معاف نہیں کیا جاتا شرک جس انداز میں انسان کے دوسرے گناہ اور لغزشیں معاف کر دی جاتی۔ یہ اس کے کمٹمنٹ کی پاسداری ہے، لیکن اس کا بھی اس نے ایک ایسکیپ رکھا ہے انسان کے لیے کہ اگر انسان معصیت میں مبتلا ہو ہی گیا اور شرک کرتا رہا،
لیکن پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ شرک کے بارے میں بھی توبہ قبول کر لے گا. یہ ایک راستہ رب نے رکھ دیا. یہ جہاں میں گناہوں کا ذکر کرتا ہوں تو ہمیشہ ایک بات میں نے آپ گوش گزار کی کہ رب ہماری گناہوں سے اور ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اسے پتہ نہیں چلتا، وہ تو علیم الخبیر ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی خبر ہے، اسے جو ظاہر میں ہے جو پوشیدہ ہے سب اس کے علم میں ہے. لیکن وہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، مہربان بہت ہے. یہ ڈھیل دینے ہی کی ایک انداز ہے اس کا ڈھیل دینے کا. رب تعالی نے جو ہمارے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے جو ہمارے اچھے کاموں کو بھلائیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو لکھتے ہیں، دائیں کندھے والا اور بائیں کندھے والا. پچھلی کسی نشست میں نے ایک گزارش کی تھی کہ ایگزیکٹ تعداد کیا ہے فرشتوں کی جو ہر انسان پر مامور ہیں. تو یہ 2 فرشتے جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں انہی فرشتوں میں سے 2 ہیں. اور جو دائیں کندھے پر مامور ہے فرشتہ جو ہماری اچھائیوں کو نیکیوں کو تحریر کرتا ہے، وہ ان تمام فرشتوں کا امام ہے جو انسان کے ساتھ اللہ تعالی نے لگائے ہیں. صرف نظر کا عالم تو یہ ہے ہماری کوتاہیوں سے رب تعالی کا کہ دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ جو امام ہے دوسرے فرشتوں کا جو انسان کے ساتھ منسلک ہیں، وہ بائیں کندھے والے فرشتے کو گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھنے نہیں دیتا اس وقت تک جب تک کہ ہم کوئی اگلا گناہ نہ کر لیں تو وہ پچھلا لکھتا ہے. اگر مجھ جیسا انسان ہے جو دن میں سینکڑوں گناہ کرتا ہے تو جو گناہ میں نے اس وقت کیا وہ تحریر نہیں کرنے دے گا بائیں کندھے والے فرشتے کو، بلکہ اسے روکے رکھے گا تا وقت ہے کہ مجھ سے اگلا گناہ سرزد نہ ہو جائے. تو وہ یہ پچھلا گناہ جو اس وقت مجھ سے سرزد ہوا اس کو وہ تحریر میں لے آئے گا. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ رب تعالی موقع دیتا ہے ہمیں کہ یہ جو گناہ میں نے کر لیا شاید میں اب بھی باز آ جاؤں اور یہ میرے نام اعمال میں نہ لکھا جائے. یہ اس کی غفور الرحیم ہونے کی صفت کے نتیجے میں یہ اس کی معاف کر دینے کی صفت جو ہے وہ اس درجے کی ڈھیل ہمیں دیتی ہے کہ جو گناہ ہم کر چکے وہ بھی تحریر نہیں ہوتا تا وقت کہ ہم اگلا گناہ نہ کر لیں. بات ہو رہی تھی قربانی کی. قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہے. نماز ادا کرو اور قربانی دو. کچھ روایات تو یہ ہیں صحابہ کرام سے کہ یہ جس نماز کا ذکر قربانی کے ساتھ آیا ہے یہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ نماز ادا کرو اور اس کے بعد قربانی کرو. لیکن کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ یہ پنجگانہ نماز کا ذکر ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی دو. اور قربانی کے بعد کوثر کا ذکر ہے، نہر کا ذکر ہے. یہ کوثر در حقیقت اس نہر کا نام ہے جو جنت کے بیچوں بیچ گزرتی ہے. اس کا حال بالکل ایسا ہے کہ
جیسے سیپ میں بند موتی کے اندر کا حال ہو، اس قدر پاکیزہ ہے، اور اس کے کنارے سبز پتھر کی طرح ہے، جیسے سبز ایمرلڈ ہوتا ہے، اور اس نہر کے کنارے پر جا بجا وسیع و عریض گنبد بنے ہیں. ان ڈومز کے اندر داخل ہونے کے دروازے ہیں، اور ہر ڈوم میں داخلی دروازے 4000 ہیں جو گولڈن ہیں. اس نہر کا کیچڑ جو نیچے تہہ میں بیٹھتا ہے اس کا، وہ خالص مشک کی طرح ہے، اس قدر خوشبودار ہے. اس کی کنکریاں یاقوت کی طرح ہیں. معراج شریف پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو آپ کو یہ نہر دکھائی گئی تھی. تو اس کے کناروں پر بنے ہوئے گنبدوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ گنبد کس لیے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ازواج مطہرات کی رہائش گاہیں. اسی کوثر سے وہ 4 نہریں پھوٹتی ہیں جن کا ذکر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اس سے پھوٹنے والی ایک نہر تو دودھ کی ہے، دوسری نہر اس مشروب کی ہے جس پر پاکستان میں آج کل پابندی ہے، اور تیسری شہد کی نہر ہے. اور اس کی روانی میں تندی ہے، اس کا پانی بڑی تیزی سے رواں ہے اس نہر کا. یہ وہی نہر ہے جس کا وعدہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا گیا. یہ وہی ہے. تو یہ نہر در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی گئی تھی. یہ نہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے کا واقعہ یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے تھے. تو جس دروازے سے انٹر ہوئے خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا اندر اہل قریش بیٹھے ہیں. تو آپ بغیر رکے خانہ کعبہ میں اس کے بالمقابل جو دروازہ تھا اس میں سے باہر تشریف لے گئے. تو اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے میں انٹر ہوتے تو نہیں دیکھا اور پاس سے گزرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن جب آپ دوسرے دروازے سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت نظر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل قریش پر. اس دروازے میں جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے اسی میں ایک اور صاحب انٹر ہو رہے تھے، اہل قریشی میں سے تھے. تو جب وہ اندر آئے تو جو بیٹھے ہوئے تھے اہل قریش خانہ کعبہ میں، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ابتر تھے. عربی میں دراصل ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا بیٹا اس کے ساتھ نہ رہتا ہو، بڑا بیٹا، اسے ابتر کہتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے جن کا اس میں مبارک عبداللہ تھا، ان کا انتقال ہوا تھا. تو اس نسبت سے
اس اہل قریش میں سے ان صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ابتر استعمال کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اس لفظ پر، تو اللہ نے وہی بھیجی کہ ابتر تو آپ کے دشمن ہوں گے اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ یہ وہ موقع تھا جہاں کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی تھی، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کا نام تو لوگوں میں بلند کر دیں گے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ رب تعالی اپنا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کتنا سچا ہے رب اپنے وعدوں کا، کہ جو وعدہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ آپ کا نام ہم لوگوں میں بلند کر دیں گے، تو اس طرح سے بلند کیا کہ دنیا کے طول و عرض میں آپ گھوم جائیے، ہر لمحے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہے، تو جہاں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ جس جس کونے میں مسلمان بستے ہیں دنیا کے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے وعدے کے مطابق بلند فرما دیا، اور یہ یوں ہی بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ قیامت بپا ہو جائے گی۔ تو قربانی کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ قربانی صرف جانور کی قربانی تک محدود نہیں ہے، یہ قربانی ہر طریقے سے ہے جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی انداز میں بھی قربانی کرتے ہیں۔ جب تصوف کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا تو میں ایک چیز پر مسلسل زور دیتا رہا کہ آپ اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنی ضروریات، اپنا آرام، اپنی تمنائیں، ان کو دوسروں کی خواہشات، ان کی تمنا، ان کی ضروریات، ان کی آرام پر قربان کر دیجیے۔ وہ بھی قربانی ہے، اور اس کے نتیجے میں رب اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا انعام قرب الہی ہے، اللہ کی دوستی کی صورت میں ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت ہی عافیت ہے، امن ہے اس کے لیے، غم اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کے لیے دکھ اٹھاتا ہے اس کو روز قیامت امن ہے، اور جس نے اس دنیا میں امن کی تلاش کی تو روز قیامت اس کے لیے کچھ زیادہ آسان نہیں رہے گا۔ ایک قربانی کی بات میں کر رہا تھا، اللہ کو دو قطرے بڑے عزیز ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے بطور آنسو ٹپکا اللہ کے خوف کے تحت، وہ اور ایک قطرہ خون کا جو اللہ کی راہ میں کسی مسلمان نے بہایا۔ یہ اللہ کو دو قطرے بہت عزیز ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جو لوگ قربانی دیتے ہیں اپنی جان کی، ان کے لیے تو وعید ہے، ان کی خوشخبری سنائی ہے اللہ نے قرآن میں کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ تو قربانی جس فارم میں بھی دیتا ہے انسان،
رب اس کا انعام بہت بڑے اجر کی صورت میں دیتا ہے۔ اور قربانی کے سلسلے میں ایک عجیب چیز یہ جو ہم روزے عید ہم قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ سنت ابراہیم کے طور پہ، اس کی ایک چیز بہت میں خوبصورت عرض کر دوں آپ سے، اور یہ بہت آزمودہ بات ہے، ذاتی تجربے سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ بسا اوقات انسان اپنی الفاظ میں پکڑا جاتا ہے کہ اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ تکبر میں چلے گئے یا کسی کی بڑے پیمانے پر دل آزاری کا باعث بن گئے یا کسی آزمائش کا شکار ہو گیا اور اس پہ رزق بہت تنگ ہو گیا، تو جہاں اس رزق کو وسیع کرنے میں دعائیں ناکام ہو جائیں، صدقہ و خیرات ناکام ہو جائیں، تو وہ شخص خواہ مالی لحاظ سے کتنا ہی تنگ کیوں نہ ہو، اس کو بغیر یہ بتائے کہ اس قربانی کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے، آپ اسے کہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں روز عید ایک جانور قربان کر دے عید الاضحیٰ پر، بھلے اس کے لیے اس کو کتنا ہی تنگ دست ہونا پڑے۔ یہ بڑی آزمودہ چیز ہے کہ انسان پر رزق وسیع ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ اس قربانی کی ایک امیڈیٹ فائدہ تو میں نے بارہا زندگی میں دیکھا، میری ملاقات ہوئی بہت سے ایسے لوگوں سے جو مالی لحاظ سے بہت مشکل میں تھے، اب ان کی مالی مشکلات کسی طور آسان نہیں ہو رہی، ان سے میں نے بغیر یہ بتائے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، کیونکہ پھر اس کی نیت بدل جائے گی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ قربانی کو قربانی سمجھ کے نہیں کرتا اس کا فائدہ نہیں۔ اگر اس کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں تمہاری مالی مشکلات دور ہو جائیں گی تو پھر نہیں ہوتی۔ تو میں نے جس انسان سے یہ کہا کہ عید قربان آنے والی ہے عید الاضحیٰ، آپ جیسے تیسے بھی آپ سے ممکن ہو اللہ کی راہ میں قربانی کر دیجیے۔ جس شخص نے اللہ کی راہ میں قربانی کی نیک نیتی سے خلوص سے، اس کے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اس پر رزق وسیع ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس قربانی کا ایک یہ بھی پہلو ہے، لیکن خدا کے لیے ہم یہ نہ شروع کر دیں کہ عید الاضحیٰ پر جو قربانی دیں اس کے پیچھے کہیں ہماری یہ نیت ہو کہ ہم پر رزق وسیع ہو جائے گا۔ ویسے تو اگر صابر صاحب مہربانی کریں یہ حصہ ریکارڈ نہ کریں تو میں وہ جہاں کوثر کا ذکر کر رہا تھا کہ نہر بہ رہی ہے، اس میں اس کی کنکریاں تہ میں بیٹھی ہوئی کنکریاں یاقوت ہیں، موتی ہیں، تو مجھے خیال یہ آیا کہ جب وہاں پاکستانی داخل ہوں گے تو اس کی تہ کتنے عرصے میں خالی ہو جائے گی کنکریوں سے۔ تو کسی صاحب نے مجھے ٹیکسٹ میسج پہ ایک جوک بھیجا تھا کہ ایک پاکستانی جنت سے نکال دیے گئے، تو وجہ انہوں نے یہ لکھی تھی کہ وہ جنت میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک پاکستانی کو فرشتے مار رہے ہیں، تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیوں اس کو کیوں مار رہے ہو؟ بھائی جنت میں تو یہ مار پیٹ منع ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، اس نے یہ جو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں ان سب میں دہی جما دی ہے۔ کوئی شرارت کر گزرا وہاں بھی۔ تو کہیں عید الاضحیٰ پر قربانی اس نیت سے نہ کرنا شروع کر دیں کہ رزق وسیع ہوگا، وہ رائے گاں جائے گی ہر چیز۔ نیت قربانی کی رکھیے، اللہ قبول فرمانے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے انعامات آپ کو عطا کر دیے جائیں گے۔
پھر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرما دیں۔ اچھا سر، وہ میرا سوال شب قدر کے حوالے سے تھا کہ آڈ جو راتیں ہیں پاکستان کی اور سعودی عرب کی وہ یوزلی الگ ہوتی ہیں، تو کیا دو شب قدر ہوتی ہیں، پاکستان کی الگ اور سعودی عرب کی الگ، یا کوئی ایک ہی ہے؟ اسلامی کیلنڈر چاند کے ساتھ منسلک ہے اور پوری زمین پر چاند ایک وقت میں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ قرآن کی زبان میں اگر بات کریں تو یہ اجرام فلکی اللہ نے گردش میں ڈالے ہیں، جو اپنے اپنے مقررہ راستے پر محو گردش ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ ہر مقام کے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ، اس کو اردو میں طول البلد اور عرض البلد کی نسبت سے مختلف جگہوں پر چاند مختلف اوقات میں دکھائی دے گا۔ رب تعالیٰ نے جو چیزیں بھی بنائی ہیں اور پیدا کی، جو چیزیں بھی مقرر کی، وہ اپنے پورے نظام کائنات کو سامنے رکھ کے بنایا ہے سب کچھ۔ جب یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ چاند دیکھ کے روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کے عید منا لو یا روزے کا اختتام کر دو، اور اگر مطلع صاف نہ ہو، بادل ہوں، تو گن کر 30 کی گنتی پوری کر لو۔ تو اس حساب سے زمین کے وہ ٹکڑے جہاں ایک ہی وقت میں چاند دکھائی دے گا، وہاں پر شب قدر کی برکات اور اس کے انعامات اسی وقت برسیں گے جب وہاں پہ 27ویں تاریخ ہوگی یا شب قدر کی رات ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے مسلمانوں کو نماز سورج کے ساتھ منسلک، اس کے نماز کے اوقات سورج کے اوقات کے ساتھ منسلک کر دیے گئے، کہ سورج کی مختلف پوزیشنز کو دیکھ کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو زمین کے مختلف حصے، یا یوں کہیے کہ مختلف ممالک مختلف لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈز پر واقع ہیں، وہاں سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، نصف نہار پر آنا، ان سب کے اوقات مختلف ہیں دوسرے ملکوں سے۔ تو ہم جو نماز ادا کرتے ہیں وہ جس پرٹیکولر جگہ پر اس وقت ہم موجود ہوتے ہیں، وہاں سورج کی پوزیشن سے منسلک کر لیتے ہیں نماز کے اوقات کو، تو ہماری نماز قبول کی جاتی ہے کہ ہم نے آن ٹائم نماز پڑھی، قضا نہیں ہوئی۔ فار انسٹنس، جب ہم عمرے یا حج کے لیے سعودی عرب چلے جاتے ہیں تو ہم تمام عمر یہاں پاکستان کے حساب سے نماز پڑھتے رہتے ہیں صبح کی۔ جب سعودی عرب میں جاتے ہیں تو جی ایم ٹی سے سعودی عرب کے ٹائم کا فرق جو ہے وہ +3 آورس ہے، تو ہم نماز وہاں کے ٹائم کے مطابق پڑھتے ہیں، اور وہ آن ٹائم ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستانی ٹائم سے تو قضا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تمام نظام پوری نظام کائنات کو پیش نظر رکھ کے بنا ہے۔ اسی طرح شب قدر ان ممالک میں جو ایک ہی لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے رینج میں ہیں، وہاں پر جو چاند دکھائی دے گا، اس حساب سے جو آڈ نائٹس آئیں گی ہماری، ان میں شب قدر جو ہوگی وہ اسی خطے کی مناسبت اور مطابقت سے واقع ہوگی بھی شب قدر، وہاں اس کے فیوز و برکات اسی مخصوص رات پر آئیں گے۔ اس میں ابہام پیدا ہو گیا مختلف تعویلات کی وجہ سے جو ادھر ادھر سے آتی ہیں، لیکن اللہ کے نظام کے مطابق تو یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ زمین بہت وسیع ہے اور ایک خطے میں ایک ہی وقت میں چاند کا یا سورج کا نظر آنا ممکن نہیں،
اس کو لوکلائز کر دیا گیا ہے۔ یہ اگر مناسب ہو تو بتا دیجیے گا کہ اس دفعہ گزشتہ رمضان میں کب آئی شب قدر؟ اب جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکلوز نہیں کی امت پر، وہ کوئی بھی شخص ڈسکلوز کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ رات نہیں بتائی جا سکتی کہ کون سی رات تھی۔ ویسے تو میں عرض کر گیا تھا شب قدر سے پہلے جو اتوار تھی اس میں گفتگو کے دوران کہ بھائی میں تو خود سارا سال گناہ کرتا رہتا ہوں، اسی توقع پر کہ شب قدر شاید میرے ہاتھ لگ جائے تو 1000 راتوں کے برابر میری عبادت ہو جائے اس ایک رات میں، تاکہ نام اعمال کچھ تو بیلنس ہو جائے۔ تو میں تو خود ہی سے تلاش میں رہتا ہوں۔ تو آپ کہاں مجھ سے یہ معلوم کرنے لگے کہ صاحب کون سی رات تھی؟ ان قصوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ شب قدر کو مخفی رکھنے کے پیچھے مصلحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پاکستانی امت کا احوال یقیناً پتہ تھا کہ اگر انہیں ایک شب قدر بتا دی گئی تو یہ تو سب نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے شب قدر کے انتظار میں کہ وہ پوری ہو جائیں گی ایک رات کی نمازوں میں۔ وہ چند تو راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 راتیں ہیں۔ تو 5 راتیں جاگ لینے میں کیا حرج ہے؟ جہاں بھی وہ رات ہوگی مل ہی جائے گی، اور وہ اتنی نمایاں ہوتی کہ وہ فوراً انسان بھانپ لیتا ہے کہ آج شب قدر ہے۔ اس دفعہ جو شب قدر آئی تو میں کراچی میں تھا، اور اس قدر نمایاں تھی نشانیاں، میرا خیال تھا کہ شاید بہت کم لوگ اسے بھانپ پائیں گے کہ آج شب قدر۔ حیرت یہ ہوئی کہ جتنے لوگ اس جگہ اکٹھے تھے عبادت کے سلسلے میں، ان سبھی نے از خود کہا کہ آج شب قدر ہے۔ تمام نشانیوں کے ساتھ وہ رات واضح ہو گئی تھی، اس کا خود پتہ چل جاتا ہے کہ آج شب قدر ہے۔ تو ہمیں بجائے ایک رات پر اکتفا کرنے کے، چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ کسی طرح ہم شب بیدار ہو جائیں، کیونکہ جو شب بیدار ہیں لوگ ان کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ولی اللہ کی 3 خاصیتیں ہیں: کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے رات کو کبھی اپنے پشت بستر سے نہیں لگائی، شب بیدار تھے، ساری عمر شب بیداری میں گزری ہے۔ اور دیکھیے اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ امام طریقت ہیں، نہ صرف امام طریقت ہیں بلکہ اور کئی اعزازات ہیں جو انہی کے لیے پیکیولر ہیں، یونیک ہیں اس معاملے میں۔ ساری عمر کبھی پشت بستر سے نہیں لگی رات، ساری رات۔ شب بیداری کے انعامات بے پناہ ہیں۔ اگر یہ عادت ہو جائے ہمیں، تو 5 راتیں جاگنے سے عادت ہو جاتی۔ اور آڈ اور ایون کا جو قصہ ہے اس کے پیچھے بھی ایک اور حکمت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے، آپ مسلسل روزے رکھتے تھے۔ تو ایک دن خیال یہ ہوا کہ مسلسل روزے رکھنے سے میرا جسم اور میرا نظام یہ عادی ہو گیا ہے روزے کا، اور اب مجھے روزہ محسوس نہیں ہوتا، روٹین بن گیا ہے میرے لیے۔ تو صرف اس لیے کہ روزہ روزے کی طرح محسوس ہو، آپ نے ایک معمول اپنا بنا لیا کہ ایک دن
ناغا کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، آلٹرنیٹ ڈیز پہ روزہ رکھا کرتے تھے. اس سے روزہ جسم کو محسوس ہوتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہے. تو اگر روز شب بیداری کر لی تو ہمارا روٹین بن جائے گا، بالکل اسی طرح جو رات کی ڈیوٹی کرنے والے لوگ رات کو آسانی سے جاگ لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اسے عبادت کی طرح سمجھا تو ایک رات چھوڑ کے دوسری رات آلٹرنیٹ نائٹس پر اگر ہم جاگے تو اس کی شدت ہمیں محسوس ہوگی. رات کی نیند سے محرومی کی شدت ہمیں پنچ کرے گی، اور وہی چیز ہمارے اجر کو بڑھانے کے لیے کافی. وہ آڈ اور ایون نائٹس کا یہ قصہ ہے کہ آلٹرنیٹ نائٹس دی ہیں آخری عشرے میں. وہ ایک اچھی پریکٹس ہے شب بیداری کی.